بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ریسپی میں چکن کا قیمہ خود گھر میں تیار کرنا ہے اور پکائیں گے آلو مٹر قیمہ چکن کا۔ بہت ہی مزیدار ریسپی اور الگ سی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے چکن کی، یہ پورے 2 حصے جو ہوتے ہیں نا، وہ ٹوٹل اس کی بریسٹ کا حصہ ہے اور اس سے پتلے پتلے سلائس میں کاٹنا ہے، کچھ اس طرح۔ کوشش کریں جتنے پتلے سلائس کاٹیں گے نا اتنا اچھا جلدی قیمہ تیار ہوگا۔ اب 19 سلائس کو اس طرح کچھ تقریباً 3 سے 4 سلائس جوڑیں، فورک سے اس طرح پکڑ کے، تو اس طرح اور مزید چھوٹے چھوٹے پیسز کرتے جائیں۔ اور اس کو دوسری سائڈ پہ اس طرح کر کے تو مزید اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں سے کر لیں گے، اور اس طرح آپ نے چوپ جیسے کوئی چیز کرتے ہیں اسے چوپ کرتے جائیں، اور کبھی اس سائڈ سے کبھی دوسری سائڈ سے اس سے ساتھ ہی سے اس طرح فولڈ کریں اور پھر آپ اسے چوپ کرتے جائیں۔ قیمہ بنانا مشکل ہوتا ہے کہ بازار سے کیسے لیں، جو چکن والا ہوتا ہے وہ ہمیں قیمہ دیتا ہی نہیں بنا کے، اسے کہیں تو ریکویسٹ کریں تو وہ دیتا ہے، اور اگر ہم گھر میں یہ آسانی سے تیار کر لیں تو کتنا اچھا ہے۔ تو پھر گھر میں تیار کریں چکن کا قیمہ۔ یہ تیار ہو چکا ہے قیمہ، اور یہ میں 2 پیاز میں نے لیے میڈیم سے تھوڑے بڑے، اور اس میں تقریباً آپ 3 ٹماٹر لے لیں اور پانی اتنا ڈالیں کہ جس میں یہ گل بھی جائے اور پیس بھی جائے۔ دونوں چیزیں گلا کے پیس کر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھا کپ آئل لیں گے، آئل لے لیں یا گھی لے لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور اس میں کالی مرچیں 8 سے 10 عدد، اور چھوٹے سائز میں کالی الائچی جو ہوتی ہے، اور 3 لونگ، 1 بادیان کا پھول، اور جیفل جوتری، جیفل کا پاؤڈر ڈالنا ہے میں نے، وہ بھی گرم مسالے میں ہوگا، یہ جوتری تھی، اور 1 دال چینی کا پیس چھوٹا سا، اور پتے جو اس کے تیز پات کے ہوتے ہیں 2 چھوٹے چھوٹے سائز میں۔ یہ آپ نے لازمی مسالہ ثابت اس میں شامل کریں گے، اس لیے کہ یہ جو مہک ہوتی ہے نا چکن میں، تو وہ چکن کی مہک ختم ہوگی اور بہت اچھا مزیدار سا قیمہ تیار ہوگا۔ اور چمچ سے آپ نے اسے فوراً اس طرح الگ الگ کرنا ہے، اس طرح یہ ہوگا کہ قیمہ جڑ جاتا ہے، تو اس طرح کرنے سے قیمہ الگ الگ ہوگا اور آسانی سے آپ اسے پھر توڑ سکتے ہیں۔ 1 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ کیا، اور اسی سے اس کی بھنائی کرنی ہے تقریباً 1 سے 2 منٹ، اور فل فلیم میں نے رکھا ہے، فل فلیم پہ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے اس کی بھنائی کا۔ یہ چکن کا قیمہ جو کلر تھا نا وہ بھی وائٹ ہو رہا ہے، اور اس کا جو مہک ہے نا فل فرائی کرنے سے ساری جیسے پکتا ہے نہیں جو چیز سٹیم میں یا بھاپ اس کی بنتی ہے تو وہ ساری نکلتی ہے، تو اس کی مہک بھی اچھی والی ہوتی ہے، مزیدار سی لگے گی، ایک ہمک جو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب اس میں ہلدی ½ ٹی سے کم، 1 ٹیبل سپون لیول کر کے لال مرچ پاؤڈر، اور 1 ٹیبل سپون یہ ہے زیرہ اور دھنیا کا پاؤڈر۔ باقی لال مرچ آپ کم زیادہ کر سکتے ہو اپنی مرضی سے، ہری مرچیں اگر ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہو، کالی مرچیں اگر پیسی ہوئی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے اینڈ پہ ڈالنی ہے، اس وقت نہیں ڈالنی۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو چکن کا قیمہ ہے نا ہم تیار کریں کلر چینج ہو جائے گا، تو اینڈ تک پکتے پکتے بالکل وہ پھر کالا سا ہو جاتا ہے، پھر وہ جو دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگے گا، کھانے میں وہ اچھا ہے لیکن دیکھنے میں اچھا نہیں۔ جیسی مرچیں ڈالی، ساری چیزیں ڈالی، اس کی بھنائی کی 1 سے 2 منٹ، اور فلیم میں نے میڈیم رکھا ہے۔ پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے جتنے کی اس کی بھنائی کی ہم نے، اور خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے۔
اسی طرح ہی آپ نے مسالوں کے ساتھ اسے فرائی کرنا ہے۔ ابھی پانی بالکل نہیں میں نے ڈالا، صرف فرائی کیا ہے، اور وہ جو ٹماٹر اور پیاز ہم نے پیسے تھے اسے میں نے پکا کے گلا لیا، اور اس کے بعد پھر اس میں شامل کر دیا۔ اس سے پکانا ضروری ہے، کچا نہیں آپ نے ڈالنا، آپ نے اس سے پہلے پکانا ہے، گل جائے دونوں چیزیں، پھر پیس کے اس میں شامل کر دیں۔ چمچ میں باقاعدگی سے اسے چلا رہی ہوں اور اسے قیمے کو توڑ رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ آپ نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے، جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں نا قیمے کے، تبھی پھر آپ کو قیمہ ملے گا۔ جب قیمہ ایک دم ڈالتے ہیں نا تو وہ جڑ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، اس لیے یہ ضروری کرنا ہے کہ آپ چمچ سے توڑتے جائیں۔ اب اسے میں نے ڈھک کے دم والی آگ پہ چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ اس کا پانی بھی ڈرائی ہوگا، اور تھوڑا بہت جو اس میں گلاوٹ ہونی ہے نا تھوڑی سی چکن کی، وہ ہو جائے گی، اور جیسے ہی آئل نظر آئے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی، اور اس میں نمک ڈال دیں گے لیول کر کے 1 ٹی اسپون۔ آپ شروع میں بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ چمچ چلا کے نمک کو مکس کر لیں گے، اور وہی کہ جیسے اس کا آئل نظر آئے گا نا، اس سے دم والی آگ سے تھوڑی تیز آپ آنچ پہ اسے پکنے دیں۔ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئل جیسے ہی نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اس میں 2 آلو میں نے شامل کر دیے، 1 پیالی مٹر۔ آپ اپنی مرضی سے یہ سبزیاں کم زیادہ کر سکتے ہو، زیادہ ڈالنی چاہیں تو ڈال سکتے ہو۔ اب یہ میں 3 منٹ کے لیے چمچ چلا کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی، جیسے بار بار چمچ چلاتی رہوں گی اور ڈھک کے اسے اسی طرح میں چھوڑتی رہوں گی۔ آپ نے بار بار چمچ چلانا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آلو مٹر کی بھنائی بھی ہوگی، ذائقہ بہت مزے کا ملتا ہے جب بھنائی کرتے ہیں مسالے کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جیسا کہ بتا رہی تھی، میں چمچ چلاتی رہی ہوں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، اور بھنائی بھی ہوتی رہی ہے ساتھ ساتھ۔ آئل اوپر جیسے نظر آیا تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور اس وقت آپ اگر پانی نہیں ڈالنا چاہتے نا تو مت ڈالیں۔ کچھ لوگ پانی ڈالتے ہیں کہ ذرا اچھی گریوی لگے، کچھ نہیں ڈالتے، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ تو تیز آگ میں نے اب کر دی، پہلے دم والی آگ پہ تھا، اور اس کی بھنائی کرنی ہے مزید۔ اس طرح بھنائی جتنی کریں گے نا ہم آلو مٹر قیمے کی، تو اتنی ہی اس میں اچھی مزیدار سی خوشبو آئے گی، اور ذائقہ بھی بہت مزے کا لگے گا۔ اور آلو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں، یہ کافی حد تک گل چکے ہیں، تھوڑی سی کسر ہے، تو وہ میں اس میں پانی شامل کروں گی۔ پانی میں اس میں گرم شامل کروں گی، اور پانی آپ نے اپنی مرضی سے اس وقت ڈالنا ہے۔ میں تھوڑا سا ڈال کے چیک کرتی ہوں کہ مجھے کتنی گریوی تک چاہیے، کیونکہ اسے 5 منٹ کے لیے بھی میں رکھوں نا دم پہ تو پانی تھوڑا سا ڈرائی ہوگا، اتنا تقریباً اس کا لیکوڈ بنے گا جو اس کی گریوی ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا سا پانی میں اس میں اور شامل کر رہی ہوں، 1 کپ سے کم پانی اس میں نے ڈال دینا ہے، اور پھر اسے دم والی آگ پہ چھوڑنا ہے۔ اس وقت فل فلیم پہ میں نے اسے رکھا ہوا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ہلکا ہلکا آئل ابھی سے ہی آنا شروع ہو جائے گا، اور جب میں ڈھکن سے ڈھک دوں گی تو پھر میں نے اسے دم والی آگ پہ چھوڑ دینا ہے 5 منٹ کے لیے۔ آئل بھی اوپر آ جائے گا، آلو بھی گل جائیں گے، مٹر بھی گلیں گے، اور پھر ہوگا مزیدار سا آلو مٹر چکن کا قیمہ، جو کہ سب کو بہت پسند آئے گا۔ تھوڑی سی ہری مرچوں کی ڈنڈیاں جو ہوتی ہیں وہ میں نے ڈال دی، گرم مسالہ تھوڑا سا ڈال دیا، اگر نہ بھی ڈالیں تب بھی صحیح ہے، مزہ آئے گا اس کا۔ ہری مرچیں اور ہرا دھنیا جو ہوتا ہے نا اس کی ڈنڈیاں، وہ آپ نے ضرور شامل کرنی، اس کی مہک خوشبو بہت مزے کی لگے گی۔ تو ملتے ہیں پھر آپ سے 5 منٹ کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں اتنی اس کی گریوی رکھ رہی ہوں، اگر جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پانی نہ ڈالیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ چپاتی کے ساتھ کھائیں، یا آپ توے پہ گھر میں تندور جیسی روٹی بنا کے کھائیں، اس کے ساتھ بہت مزہ آئے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ توے پہ آپ کو روٹی بنانا سکھاؤں، پہلے بنا چکی ہوں لیکن وہ کافی پرانی ویڈیو ہے، آج کل کوشش کر کے آپ کو دوبارہ توے پہ روٹی بنانا سکھاؤں گی، بہت مزیدار بنتی ہے، اور توے پہ روٹی 1 سے 2 منٹ میں بہت اچھی سی تیار ہو جاتی ہے۔ فیس بک پر ہیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، پلیز ہو سکے تو فالو کر لیں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔